کیا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے. وہ تکاثر، یہ کوثر. کوثر خیر کثیر. سو اب کثرت بعض اوقات ہلاک کر دیتی ہے، بعض اوقات شفاعت دلواتی ہے. کوثر ہیں شفاعت، کوثر والے شفاعت والے، تکاثر والے ہلاکت والے. اللہم صلی علی محمد. کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے؟ تو اب اتھارٹیز بہت زیادہ تھی مکے میں. سردار، ایک ایک قبیلے کا سردار، بنو امیہ کا بھی سردار تھا. There were more than 40 tribes in and around Mecca. How many? 40, more than 40 tribes in and around Mecca. مکہ اور اس کے اطراف میں 40 سے زیادہ قبیلے تھے. لیکن اللہ کو سارے سرداروں میں پسند آئے تو حضرت ابو طالب. اللہ نے کہا ایک ہی چیف ہے جس کا دل اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے کہ میرے دین کے کام آئے گا. باقی دلوں میں کیا تھے؟ نخوت، تعصب، غلاظت، تکبر، arrogance, they were all corrupt hearts. اللہ نے کہا نہیں، بس ایک دل پاک ہے، ایک دل. تو اللہ نے کہا کہ اے ابو طالب، آپ اپنی سرداری ہمارے دین پہ قربان کریں گے. ہمارے خزانے میں بھی بدلہ ہے، اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا. جو دین کے کام آتا ہے پھر اللہ اس کو ریٹرن دیتا ہے. اے ابو طالب، آپ نے اپنی سرداری ہمارے دین پہ قربان کی، ہم ریٹرن میں ہمارے خزانے سے، ہماری ٹریجر میں جو سب سے انمول ہے، جو سب سے پرائس لیس ہے، وہ ہے علی. اے ابو طالب، آپ کی سرداری کے قربانی کے بدلے میں ہم اپنا علی آپ کو دے رہے ہیں. اب تک سب فالو کر رہے ہیں مجھے؟ میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کے جا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں. تو اب اللہ نے اپنے علی علیہ السلام کو دے دیا حضرت ابو طالب کو. قیامت تک جو بھی لکھے گا نا علی، لکھے گا ابن ابی طالب. کون ہے علی؟ اللہ کے ولی ہیں. علیون ولی اللہ. توجہ، علی اللہ کے ولی ہیں، کسی سے کوئی رشتہ نہیں. توجہ، اللہ کہہ رہا ہے علی میرا ہے، میرا ولی ہے، میں نے ولی بنایا. لیکن قیامت تک جب بھی کوئی نام لکھے گا تو ابن ابی طالب. کیوں؟ اے ابو طالب، آپ نے میرے دین کے ساتھ اچھائی کی، میرے نبی کے ساتھ اچھائی کی، میں نے اپنے علی کو آپ سے منسوب کر دیا. قیامت تک جو بھی لکھے گا علی تو لکھے گا ابن ابی طالب. یہ حضرت ابو طالب کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے ان کے ساتھ نیکی کی. یہ اتنا بڑا احسان کیا. صلی علی محمد وعلی. یہ اللہ نے احسان کس میں؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ نے احسان حضرت ابو طالب پہ کیا. ابو طالب، میں نے اپنا علی آپ کو دے دیا، میرا علی ہے، میں نے بنایا، میں نے قیامت تک کے لیے ولی بنایا. توجہ. اب دیکھیں جناب خدیجہ نے ساری دولت قربان کی، سارا پیسہ، مال و دولت ساری قربان کی دین پہ، رسول خدا پہ. اللہ نے کہا خدیجہ، آپ نے اتنی بڑا کام کیا، ساری دولت میرے دین پہ قربان، میرے حبیب پہ. اب میرے خزانے میں جو سب سے انمول بی بی ہے وہ ہے فاطمہ. اے خدیجہ، میں اپنی فاطمہ آپ کو دے رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی. میری باتیں واضح ہو رہی؟ تو اب قیامت تک لکھے کس کی بیٹی فاطمہ؟ کہ خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہا کی بیٹی فاطمہ. کون ہے فاطمہ؟ اللہ کی کنیز خاص، اللہ کی خاص بی بی. کائنات میں سیدہ سے افضل کوئی نہیں. سیدۃ نساء العالمین ہے، ساری خواتین کی جنت کی سردار ہیں. لیکن جب بھی لکھیں کیا کہیں گے؟ خدیجہ کی بیٹی. پتہ نہیں لوگ ہیں کیوں. ابو طالب ہیں کوثر والے، باقی سارے کے سارے سردار ہیں تکاثر والے. سب کا پیسہ تکاثر والا، خدیجہ کا پیسہ کوثر والا. اللہ اکبر یا رسول اللہم صلی علی محمد وعلی. I hope everyone is following me so far. Intellectuals بڑے بڑے تھے. Do you think Mecca had no intellectuals?
صرف جاہل لوگ تھے، صرف اور صرف وہاں پہ اگنورنٹ تھے، ان پڑھ تھے، illiterate تھے. نہیں، people there were many intellectuals in مکہ. توجہ. ابو جہل کا نام ابو جہل تو رسول خدا نے ڈالا تھا، وہی پڑ گیا. آج اس کے ماننے والے بھی اسے ابو جہل ہی کہتے ہیں. ہاں، ایسا نہیں ہے اس کو کوئی ماننے والا نہیں ہے. اس کے ماننے والے بھی انٹروڈکشن کراتے، کوئی نہیں کہتا ہشام نام تھا، ہشام ابو الحکم فادر آف وزڈم. نہیں، اسے کوئی ابو الحکم نہیں کہتا. اگر ابو الحکم کہیں گے کوئی پہچانے گا ہی نہیں. کس کی بات کر رہے ہو بھائی؟ ابو جہل کی. کس نے نام رکھا تھا ابو جہل؟ رسول خدا نے. کب ڈالا تھا؟ جب اس نے حضرت سمیہ کو برچھی ماری سینے میں. when he killed حضرت سمیہ mother of عمار، حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ. his parents were یاسر and سمیہ. everyone with me؟ یاسر and سمیہ. حضرت عمار یاسر کے والدین کے نام تھے یاسر and سمیہ، اسلام کے پہلے شہید. ابو جہل نے کہا سمیہ، حضرت سمیہ سے واپس بت کو مانتی تھی نا، اسی کو مانو. کا نہیں مانوں گی، اب میں لا الہ الا اللہ کہتی ہوں. there is no God but Allah. ابو جہل نے سینے میں برچھی ماری، وہ شہید ہو گئی. بوڑھی سی، she couldn't take it. جوان بھی ہوتی تو سینے میں برچھی کو کون برداشت کرے؟ شہید ہو گئی. اب تک رسول خدا اس کو کچھ نہیں کہتے تھے ابو جہل کو. رسول خدا کی اپوزیشن کرتا تھا، مخالفت کرتا تھا، مذاق اڑاتا تھا. ہم ہذا اساطیر الاولین، محمد پڑھا لکھا نہیں ہے، پرانوں کی باتیں کر رہا ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن جب اس نے خاتون پہ ہاتھ اٹھایا، when he assassinated a woman، رسول خدا نے کہا آج کے بعد سے یہ ابو جہل ہے، ابو الحکم نہیں، جاہل بھی نہیں. جہالت کا بھی باپ، ساری جہالت کوٹ کوٹ کسی میں بھری ہے. عورتوں پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے. he is killing women now. جب عورتوں پہ ہاتھ اٹھایا تو رسول خدا نے کہا اب یہ ہے ابو جہل. پھر اس کے اپنے لوگ اسے ابو جہل ہی کہتے تھے. آج تک سارے اسے، آپ نے کچھ اور نام سنا کبھی اس کا؟ میں نہ بتاتا تو آپ کو پتا چلتا کہ ابو الحکم تھا پہلے، ہشام تھا. ابھی بھی آپ باتیں آپس میں بھی کریں گے نا، باہر جا کے بھی، تب بھی کہیں گے ابو جہل. بہت ریسسٹ تھا. ان کے غلام کا نام تھا، اس کے غلام حضرت عبداللہ ابن مسعود. سنا نام؟ ایک صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حافظ کل قرآن. 70 سورہ 70 surahs he heard from the Holy Prophet and memorized, and the rest he heard from Imam Ali علیہ السلام and memorized. 70 سورہ رسول خدا سے سن کے حفظ کیے، باقی حضرت مولا علی سے. لیکن کیا تھے؟ he was African, he was dark, he was black, short. قد ان کا زیادہ بڑا نہیں تھا. جب سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے نا اور وہ کھڑے ہوئے ہوتے تھے، تبھی لگتا تھا بیٹھے ہوئے. اتنا ان کا شارٹ تھے، شارٹ تھے، بلیک تھے، ڈارک تھے. رسول خدا کے ایک صحابی تھے، ان کو سب کو مذاق اڑانے کا شوق تھا. مذاق اڑانا سمجھتے ہیں؟ طنز کرنا، سارکزم. او وہ کالا آ گیا، او چھوٹا آ گیا، وہ ہر ایک نام نہیں بتا رہا، نام لینا ان کا پاکستان میں پرچے کٹ جاتے ہیں. تو وہ ہر ایک کا مذاق اڑاتے تھے. یہ ٹیڑھا، یہ اندھا، یہ کہانا، بھینگا، ہر ایک کا مذاق اڑاتے. Calling names is forbidden in Islam. Yes, calling people names. Oh, he's Kokara, he's this, he's that. وہ ہر ایک کا مذاق اڑاتے تھے. تو رسول خدا حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کام کہتے تھے. عبداللہ ابن مسعود، میرا پانی کا ظرف لا. he used to do وضو، تو اس کا ایک یوٹینسل تھا، وہ لاؤ. the Arabs wear long shirt. جب حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہائٹ چھوٹی تھی، وہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں، he can't reach. ایک درخت پہ تھا، وہ بار بار ہاتھ بڑھاتے تھے. تو وہی صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، کتنی پتلی پتلی ٹانگیں ہیں عبداللہ ابن مسعود کی، لکڑی جیسی ہیں. کتنا کا چھوٹا، کالا سا، ڈارک سا. تو آپ نے کہا نام لے کے ان کا، کہ روز قیامت تمہارے سارے اعمال عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ جب تولے جائیں گے تو ان کی ایک ٹانگ تمہارے سارے اعمال سے افضل ہوگی. سمجھ گئے نا کون ہے؟ پہنچ گئے. جنہیں نہیں پتا چلا ان کو بتا دیں. ہاں، پتا چل گیا سب کو. تو اب وہ پہنچ گئے. تو وہ یعنی مذاق اڑا رہے تھے. رسول خدا نے کہا تمہارے سارے اعمال سے ایک ٹانگ افضل ہوگی عبداللہ بن مسعود کی. ابو جہل کو کس نے مارا؟ جب وہ جنگ بدر میں گرا نا تو زخمی ہو گیا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے. جب مارنے گئے تو پوچھا اس نے کہا کسان کے بیٹے، او فارمر، سن آف فارمر، یعنی مر رہا ہے.
پھر بھی تعصب اور وہ سارکزم اس کا تعصب پر وہ طنز نہیں جا رہا. اور son of farmer, why are you here? کیوں آئے ہو؟ کہا تمہیں مارنے. کہا قریش کا کچھ سردار نہیں ہے مجھے مارے. Why don't you send one of the tribal leaders of Quraysh to kill me? I don't want a farmer, a black, dark, small man to kill me. دیکھیے اللہ جب تکبر توڑتا ہے نا، بعض کا تو بہت متکبر ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے چھوٹے سے آدمی سے تجھے مروا دوں گا. تو کیا بتاؤ کس کو فتح ہوئی؟ قریش کے سردار جیتے. the tribal leaders of Quraysh won, or that orphan محمد won. ایک وہ یتیم عبداللہ کا یتیم جیتا یا قریش کے سردار؟ رسول خدا کو کیا کہہ رہا ہے؟ نام نہیں لے رہا، محمد نہیں. وہ یتیم جیتا ہے یا قریش کے سردار؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ کے رسول حبیب اللہ محمد مصطفیٰ کو فتح ہوئی. اللہم صلی علی محمد وعلی. سب لوگ ہیں؟ تو دیکھیں وہ پروپیگنڈا کیا تھا اس کا، اس زمان میڈیا ذہن ساز. کون یتیم ہے اس کی باتوں کو مانو گے؟ رسول خدا کے خلاف پروپیگنڈا کیا؟ ایک یتیم، تم یتیم کے ساتھ چلو، قریش کے سرداروں کے ساتھ چلو. تو ہر آدمی پہ میسج نہیں سنتا پہلے سے ہی. آج بھی ایسے ہوتے ہیں لوگ، میسج نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں اورفن کو کون، سارے سردار ٹرائبل لیڈرز ایک طرف ہیں. تو کیا کہا کہ کس نے؟ اچھا وہ محمد رکھا، اللہ کے رسول، رسول اللہ حبیب اللہ محمد مصطفیٰ کی فتح. اچھا نہ پوچھتا تو اچھا ہوتا، میں پہلے مر جاتا نا. یہ کہ محمد وہ یتیم جیت گیا، اس سے پہلے مجھے مار دیتے تم. کہا اچھا ابھی تم گردن کاٹو گے؟ کہیں گے ہاں. کہیں گے اوکے میک شیور یو ڈونٹ ٹیک مائی آرمر آف. you had a good armor, ma'am, expensive. اس نے کہا میرا یہ خول جو سر پہ پہنا یہ نہ اتارنا. کہا کیوں؟ کہا لوگوں کو پتا چلے گا پیسے والا آدمی تھا، یہ مہنگا ہے بہت. متکبر ہے، مر بھی رہا ہوتا ہے اس کے اندر سے تکبر نہیں جاتا. دوسرا گردن کاٹا ہے نیچے سے کاٹنا. کہا کیوں؟ کہ لوگوں کو پتا چلے گا لمبی گردن والا تھا، خاندانی آدمی تھا، پیسے والا تھا، خوبصورت آدمی. تیسرے جب سر رکھو نا سارے زمین پہ تو میرا ان دا مڈل سر رکھنا. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا تو پتا چلے میں سردار ہوں. مرنے کے بعد بھی سرداری ذہن سے نہیں نکل رہی اس کے. میں سردار ہوں، میں ٹرائبل لیڈر ہوں، پیسے والا ہوں، لمبے گردن والا ہوں. انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پہلے خول اتارا، کہ خول اتار دیا ابھی سے. نمبر 2 گردن چھوٹی سی کاٹوں گا. نمبر 3 کونے میں تیرا لے جا کے سر رکھوں گا. اللہ تکبر کو بڑا برا توڑتا ہے. ابلیس کو تکبر تھا، فرعون کو تکبر تھا، موت سے مر گیا. نمرود ایک مچھر نے مار دیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. وہ کیا کہتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے؟ کہہ اپنے خدا سے tell your God to send his army. اپنے خدا سے کہ اپنی فوج بھیجے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگارہ فوج بھیج دے. کیا ہے؟ مچھر، ماسکیٹوز. یہ کیا ہے؟ یہ میرے رب کی فوج. تم مچھروں سے مقابلہ نہیں کر سکتا اور اللہ سے لڑنے چلا تھا. میں خدا ہوں کہتا تھا. لوگ ہیں؟ جو میں 3 چیزیں پیش کر رہا ہوں دوبارہ سن لیجئے. تو اب کیا تھا اس زمانے میں؟ وہ کیا کرتا تھا؟ جو سازی، فکر سازی، پروپیگنڈا. رسول خدا کون؟ یتیم ہے، باتوں کا نہ سننا، روئی لے لو، ٹیک سم کاٹن. کھڑا رہتا تھا ڈور پہ. ابو جہل ڈور پہ کھڑا رہتا تھا خانہ کعبہ کے. there is a man sitting inside, don't listen to him, take some cotton, put it in your ears. کیوں؟ oh he's a magician, don't listen to him. لوگ پہلے کانوں میں روئی ٹھونس لیتے تھے. حضرت ابو ذر آئے، انہوں نے کیا کیا؟ کانوں میں روئی ٹھوسی، پھر آئے اندر. کیا کرتے تھے؟ طواف کرتے جا رہے ہیں اور رسول خدا کو دیکھتے ہیں، رسول خدا مسکرا کے دیکھتے. 2 یا 3 چکر لگائے، کانوں سے روئی نکالی. سنو تو صحیح کہتے کیا ہیں؟ کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ سارے بت غلط ہے، بس ایک خدا. کہا اچھا چلیں میں نے مان لیا. پھر کہا بیٹیوں کو نہیں دفنا سکتے. You can't bury your daughters alive. Number 2, you can't steal from people. Robbing is forbidden. Okay, what else? انہوں نے سارے رسول خدا یہ گناہ نہیں کرو گے، یہ گناہ نہیں کرو گے، یہ گناہ نہیں کرو گے. کہا پھر آپ کو کہا میں اللہ کا رسول ہوں. کہا آپ کو پیسے دینے کا؟ نہیں. زکوٰۃ نکالو گے تو غریبوں کو دینا. کہا آپ کی ساری باتیں لاجیکل ہیں، عقل کو لگتی ہیں. All you say is good. تو رسول خدا نے کہا میرا یہی دین ہے.
اس نے کہا کہ مجھے پھر کلمہ پڑھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ ایسے حضرت ابو ذر مسلمان ہوئے۔ دیکھیں ذہن سازی، لوگ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ میڈیا آج ذہن بنا، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ ابھی ہیں لوگ میرے ساتھ؟ یہ آج کے ہم جس دور میں نا، میڈیا کیا کرتا ہے، وہ ذہن بناتا ہے اسلام ٹیررسٹ ہے۔ کوئی ٹیررسٹ بننا چاہے گا؟ نہ کوئی ٹیررسٹ۔ میں بھی، مجھے اگر کہیں گے آپ ٹیررسٹ بنیں گے، میں کہوں نہیں، مر جاؤں گا، ٹیررسٹ نہیں بنوں گا۔ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ اگر مسلمان بن گئے تو آپ ٹیررسٹ کہلائیں گے، آپ یہ ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا جو کرو گے تو انہوں نے پہلے ہی ذہن بنا دیا۔ میڈیا ایک ذہن سازی کرتا ہے۔ مولا امیر رسول خدا کی انٹلیکچوئل بیکنگ کر رہے تھے۔ رسول خدا کے مخالف کون تھا؟ ابو سفیان، ابو جہل، یہ سارے۔ وہ کیا کرتے تھے لوگوں کو؟ محمد کو نہ ماننا۔ زیادہ تر غریب لوگ مانتے ہیں اسے، اور تھے مانتے، غریب لوگ تھے، لوگ ہیں۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو مانو گے تمہیں زکات دینی پڑے گی، کس کو؟ غریبوں کو۔ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ جو تمہارے جانور ہے نا، اس پہ بھی تم زیادہ وزن نہیں لاد سکتے، وہ منع کر دیتا ہے۔ بھائی جانور تمہارا، اونٹ تمہارا، تو تم کیوں نہیں وزن رکھ سکتے؟ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، اس سے زیادہ جتنا وہ وزن نہیں اٹھا سکتا اس پہ نہیں لادو۔ گھوڑے پہ جتنا وزن نہیں لے سکتا اس زیادہ نہیں، گدھے کے اوپر اس زیادہ۔ جانوروں کے بھی حقوق بتا رہا ہے تمہیں۔ نیبرز کو تنگ نہیں کر سکتے۔ میں میرا گھر ہے، میں کیوں میں جو مرضی کروں؟ تو پہلے ہی انہوں نے ذہن بنانا شروع کر دیا لوگوں کا رسول خدا کے خلاف۔ آج بھی اسلام کے خلاف پہلے ذہن بنا دیا ہے۔ قرآن پڑھو گے ایسے ہو جاؤ گے، ویسے ہو جاؤ گے۔ جب تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں تو کیسے ہو جاؤ گے؟ پڑھنا ہی نہیں ہے۔ میڈیا ایک رول پلے کرتا ہے۔ آخری زمانے میں دوبارہ میڈیا ایک نیگیٹو رول پلے کرے گا۔ میڈیا سے مراد یعنی وہی پروپیگنڈا، وہی وہ ابو جہل آ جائیں گے سارے۔ کیا واقعی ابو جہل ہوں گے وہی وائز تیز لوگ ہوں گے، they will be very clever, conniving, but they'll make the minds۔ یزید نے، معاویہ نے کیا کیا؟ معاویہ جانتے ہیں لوگ؟ نہیں جانتے، نہ جانے اچھا ہے ویسے، نو پوائنٹ۔ تو اس نے کیا کیا؟ مولا علی کے خلاف پروپیگنڈا۔ کیا کیا؟ علی نماز نہیں پڑھتے، 1000 رکعت پڑھتے ہیں۔ Ali ibn Abi Talib used to read 1000 rakats every night. What did Muawiyah tell the people? Ali doesn't pray. You see, the propaganda doesn't have memory. پھر اس نے announce کیا Ali died in Sajda in Masjid Kufa. The people of Syria started saying, hang on, but you told us Ali doesn't pray. What was he doing in Masjid? How come he died in Sajda? آپ نے تو بتایا تھا علی نماز ہی نہیں پڑھتے، تو یہ علی سجدے میں مسجد کوفہ میں کیا کر رہے تھے؟ تھوڑا سا فالو کر لیں۔ ہر دور میں پروپیگنڈا میڈیا تھا، تو مولا علی کے خلاف پروپیگنڈا کیا، یہاں تک کہ لوگ مولا علی پہ لعنت کرتے تھے۔ جمعے کے خطبے میں اگر مولا علی کا نام لے کے صلوات اور سلام نہ بھیجیں تو خطبہ قبول نہیں ہے۔ صرف شیعوں کا نہیں، اہل سنت کا بھی خطبہ قبول نہیں جب تک کہ مولا علی کا نام نہیں لیں اور صلوات و سلام نہیں بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ سب فالو کر رہے ہیں مجھے؟ تو معاویہ نے اتنا پروپیگنڈا کر دیا تھا مولا علی کے خلاف کہ لوگ خطبے میں لعنت کرتے تھے نام لے کے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ لوگوں نے کتنا اہل بیت کے خلاف کام کیا۔ مولا کا خطبے میں نام لیتے تھے اور کہتے تھے کافر ہے، علی کافر تھا۔ ہاں، وہ رسول خدا کہہ رہے ہیں علی ہے کل ایمان، وہ کہہ رہا ہے کافر ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کہ بھئی میں کافر ہوں، تمہاری جو ہے خلیفہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تیری اتنی جرت، تو خلیفہ کی بیٹی سے شادی کرے گا؟ کافر ہو۔ اس نے کہا تمہارے نبی نے بھی تو اپنی بیٹی کافر سے بیاہ دی تھی، علی کافر تھا، تم ہی کہتے ہو۔ انہوں نے سب کو کہنا نہیں، پھر نہیں مسلمان تھے، لعنت بند کرواؤ۔ سوچ سکتے ہیں اب آپ؟ عزیزان گرامی، یہ ساری تاریخ ہسٹری ہے۔ مولا حسین کے خلاف پروپیگنڈا اتنا کیا گیا، مولا حسن کے خلاف، ائمہ اہل بیت کے خلاف۔ آج بھی لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، شیعہ علی کو خدا مانتے ہیں۔ پروپیگنڈا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دیکھیں 3 چیزیں نا بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے پروپیگنڈے کے اندر، کہ مردوں کو دور رکھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ شاعر ہے، پہلے بچوں کو دور رکھنے کے لیے مجنون، he is crazy, he is mad man۔
تو اس زمانے میں بچوں کی جن کی ثقافت اچھی نہیں ہوتی تھی وہ پتھر مارتے تھے پاگلوں کو. رسول خدا ایک پاگل کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے مدینے میں. بچوں پتھر نہیں مارا. کیوں؟ پیغمبر کو پتھر مارے تھے نا, کریزی کیا کہ مجنون. آپ نے کہا بچوں پتھر نہیں مارو. کہ یا رسول اللہ ہذا مجنون, ہی از کریزی. کہا نہیں, ہذا مریض. یہ مجنون نہیں ہے, یہ تو بیمار ہے. مجنون وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا. دوسرا, لیڈی سے کہا جادوگر ہے, خواتین سے کیا کہا؟ ساحر, جادوگر. خواتین بہت زیادہ ڈرتی تھی جادوگروں سے, آج بھی ڈرتی ہیں. ہاں, ہمارے انڈیا پاکستان میں کہتے ہیں جادوگر ہے. تو راستے میں کانٹے بچھاتی تھی خواتین, اوجڑی ڈالتی. مردوں سے کہا شاعر ہے. اس زمانے میں شاعر ڈرنکارڈ رہتے تھے, نشے میں رہتے تھے, نشہ کرتے تھے, ہوش میں نہیں ہوتے تھے, شعر کہتے تھے نا. یہ تو آخری دور تک کبھی شاعر بیچارے شرابی مشہور تھے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جہاں جو شاعر ہوتا تھا وہ ڈرنکا, وہ نشے میں ہی ہوتا تھا بیچارہ, نشے میں جا کے لکھتا تھا پھر شعر. ہاں, بڑے بڑے شاعر پاکستان انڈیا کے بھی سارے شرابی گزرے. تو لوگ ان کو سیریس نہیں لیتے تھے, کہتا یار یہ کون اس کی باتیں سنے, شرابی شاعر. مردوں میں مشہور کر دیا شاعر, خواتین میں کہا جادوگر, بچوں میں کہا مجنون. پاکستان میں عزاداری کے خلاف بھی 3 پروپیگنڈے. بچوں سے کہا مجلس میں جاؤ گے دیگ میں ڈال دیں گے. یہ جو علم پہ خون ہوتا ہے یہ سنی بچوں کو خون لگاتے ہیں. ہاں, یہ جو پاکستانی انہیں پتا ہوگا جو پرانے لوگ ہیں, ایسا ہوتا تھا یہ نہیں ہوتا. آپ بتائیں گے, آپ بتائیں گے. تو کہتے تھے یہ جو گوشت پکاتے ہیں نا تبرک میں, یہ ہمارے بچوں کا ہوتا ہے, وہ دیگ میں ڈال دیتے ہیں, پھر وہ گوشت پک جاتا ہے سارا. اتنا ایسا کیسے کیسے پروپیگنڈا, اور لوگ مان لیتے تھے. ابھی بھی لوگ مان لیتے ہیں پروپیگنڈا شیعوں کے خلاف ہوتا ہے. خواتین سے کہتے تھے جب مجلس میں جاؤ گی تمہاری بے حرمتی ہوگی. ایسا کہتے تھے نہیں کہتے تھے؟ یہ ہماری خواتین کی بے حرمتی کرتی ہیں اپنی مجلسوں میں. یہ ہماری خواتین کی, یعنی لیڈیز کو ڈرا دیا مجلس میں نہیں جانا. مردوں سے کہا نکاح ٹوٹ جائے گا. کون نکاح توڑوائے, پھر دوبارہ نکاح پڑھوائے. جب بار بار نکاح پڑھوائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ پاگل ہے, کس کا بار بار نکاح ٹوٹ جاتا ہے. علم دیکھو گے نکاح ٹوٹ جائے گا, زلجھاں دیکھو گے نکاح ٹوٹ جائے گا. مجلس سنو گے, اب لوگ کہہ رہے ہیں مجلس وہاں سے گزر رہے. ایسے کچے نکاح کیوں پڑھواتے ہیں, نکاح مجلس ٹوٹ. لوگ پہنچ رہے ہیں لوگ. دیکھیں ہر دور میں میڈیا کا رول رہا ہے. میرے ایک دوست صحافی جرنلسٹ ان پاکستان said to me کہ ہم نے 9-10 محرم کو چھٹی دے دی تاکہ کوئی جلوس نہیں جائے, کوئی دیکھے نہیں, مجلس نہیں سنے, سب گھر میں بیٹھے. تم میڈیا پہ سارے کے ساری مجالس دکھا رہے ہو, گھر گھر مجلس پہنچ گئی ہے. حسین کا پیغام ہم چاہ رہے ہیں کسی کو نہیں ملے, تم گھر گھر پہنچا رہے. آئندہ مجلس سے نہیں دکھا سکتے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزان کرام کتنا پروپیگنڈا ہوا ہے اہل بیت کے خلاف, آج بھی ہو رہا ہے. لوگ ہیں یہ آخر الزمان میں آپ سمجھتے ہیں پروپیگنڈا کم ہو جائے گا. چھوٹی سی گیدرنگ ہوتی ہے فوراً دکھاتے ہیں, نان پولیٹیکل گیدرنگز بھی دکھاتے ہیں.